بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سہیلیوں کو بھی اتنا گوشت بیچتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود ہی سلام ہے، حضرت جبرائیل پر بھی سلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے۔ اسی طرح اپنے زمانے کی بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ آبدیدہ ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا نہیں فرمائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور عورت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھیں اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر کبھی اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھی بھیجو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصے میں آ گئی اور میں نے کہا، خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کی فدیے میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رخت طاری ہو گئی۔ اگر تم
مناسب سمجھو تو اس زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اسباط میں جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، بس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں یہ عورتیں شامل ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے تھے۔ بس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ بس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شدید جلال میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اگر آج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالانکہ خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میری اولاد بھی ان کے بدن سے پیدا ہوئی۔ تم اس سے محروم ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک اسی حالت یعنی قدر ناراضگی کی حالت میں صبح و شام آتے رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔